تو تراویح میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو ٹھہر کے پڑھا جائے اور اس کے مقاصد کو سمجھا جائے، اور چونکہ قرآن کا سننا سب سے اہم چیز ہے آج کل کے زمانے میں، کہ جب کہ ہر طرح کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ کو سننا بہت کم جگہوں میں میسر آتی ہیں۔ تو لہٰذا نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے موقع پہ قرآن کریم کا سننے کا ایک ماحول بنائیے۔ آپ ہر طرح کی آوازیں آپ اپنے کانوں کو سناتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی آوازوں کو سننے کا آپ کا کان عادی نہیں ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی مسجدوں میں آپ تراویح کو سنیے جہاں پہ قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤਰਾਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਵੀ ਦੀ, ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। काजी साहब, सबसे पहले आपको वेलकम कहूँगा, खुश आमदीद मेरे चैनल रिसेंट टाइम में, और आज का जो प्रोग्राम है हमारा जो चल रहा है रमज़ान स्पेशल में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। محترم سامعین و ناظرین، رمضان اسپیشل کا یہ پروگرام سلسلہ وار یہ چلتا آ رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز تراویح کی فضیلت اور اہمیت، اور شریعت میں اس کی کیا عظمت ہے، کیا وقعت ہے، اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ نماز تراویح رمضان کی ایک اہم عبادت ہے۔ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کی عبادتوں میں سے، سالانہ عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت تراویح کی نماز ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو عام طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک روزہ کا تصور آتا ہے اور دوسرا نماز تراویح کا تصور آتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان کا مہینہ انہی 2 عبادتوں کا مجموعہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، ایک ہے سیام یعنی دن کا روزہ رکھنا، اور ایک ہے قیام یعنی رات کی تراویح پڑھنا۔ نماز تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید بھی کی ہے کہ اس کو پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل پورے رمضان میں تو یہ نماز نہیں پڑھی ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو مسجد گئے، نماز پڑھی، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے کچھ صحابہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ پھر دوسرا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی گئے، لوگوں نے تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ سی نماز پڑھی ہے، تو کچھ اور لوگ جمع ہو گئے دوسرے دن، پھر وہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر تذکرہ ہوا لوگوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آج نماز پڑھی ہے، تیسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پیچھے ان لوگوں نے نماز پڑھی۔ جب اس نماز کی شہرت ہو گئی، صحابہ میں یہ چرچا عام ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب یہ شہرت عام ہو گئی اور یہ چرچا عام ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی نماز پڑھی ہے، تو مسجدیں بھر گئی نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو نہیں پڑھا، ترک کر دیا، لیکن آپ نے کسی کو منع نہیں فرمایا کہ تم لوگ وہ اس نماز کو نہ پڑھو۔ 5ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ رات میں کیا کر رہے تھے، اور تم کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، تمہیں کس چیز کا شوق تھا، ذوق تھا، اور کس تعلق سے تم پرجوش نظر آ رہے تھے۔ اگر میں رات کو آ جاتا اور تمہارے اس شوق کو، اس ذوق کو دیکھ کر کے کہیں نہ خدا اس نماز کو فرض اگر کر دیتے تو تم اس نماز کو ادا نہیں کر پاتے،
اس وجہ سے میں نے اس نماز کو اس رات کو ترک کر دیا۔ لیکن آپ نے ترک کرنے کی تاکید کسی اور کو نہیں دی، کسی کو منع نہیں فرمایا کہ تم نہ ایسی نماز پڑھو۔ پھر آپ نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، انفرادی طور پر نماز پڑھا کرو۔ وہ کہ ایک حکم تو نماز تراویح کی یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے لیکن اس کی تاکید نہیں کی ہے، تو سنت سے ثابت ہے یہ نماز۔ اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی رات کو گھومنے کے لیے یا کسی کام سے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی نماز یہ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ نماز تو ہو چکی ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو آپ نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل والی جو نماز ہے، وہ جو آپ نے انفرادی طور پر پڑھنے کے لیے کہا ہے، یہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ قرآن اچھے سے نہیں پڑھنا جانتے ہیں، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے قرآن سن لیں۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے کہا اس وقت کہ اصابو، کہ ان لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، کہ وَلَنِعْمَ مَا يَصْنَعُونَ، اور یہ وہ بہترین کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے نماز تراویح پڑھنے والے کی تعریف کی اور اس کو ایک بہترین کام کہا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تراویح کا پڑھنا اور اس کی تائید ثابت ہے۔ ایک کتاب ہے مغنی علامہ ابن قدامہ کی، یہ حنبلی مسلک کے ہیں اور بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے کہ یہ سنت ہے، اور قد سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی اہمیت اور فضیلت کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ نماز تراویح کا نام تراویح کیوں پڑا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تراویح اصل کہتے ہیں ترویحتن کو، ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے راحت پہنچانا، آرام پہنچانا۔ تو چونکہ یہ نماز اور نمازوں کے مقابلے میں بہت ساری رکعتیں رکھتی ہیں، لمبی نماز ہے، تقریباً 20 رکعتیں اس نماز کی ہوتی ہیں، تو چونکہ ایک لمبی نماز ہے اور لمبی نماز کے پڑھنے میں تھکاوٹ ہوتی ہے، انسان کو مشکل پیش آتی ہے اور انسان تھک جاتا ہے، تو لہٰذا یہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس نماز کو رک رک کر کے پڑھا جائے، آرام آرام سے پڑھا جائے۔ تو اس نماز کو آرام والی نماز کہا گیا ہے، ترویحہ والی نماز کہا گیا ہے، راحت والی نماز کہا گیا ہے، کہ اس نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آرام سے پڑھو، زیادہ تھکاوٹ برداشت کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام آرام سے کچھ رکعتیں پڑھ لو، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر ٹھہرو، پھر کچھ رکعتیں پڑھو، پھر ٹھہرو۔ تو عام طور پر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر جانے کو، سانس لے لینے کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ 4 مرتبہ رکنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو تراویح کہا گیا ہے۔ اس نماز کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان یا مسلمان قرآن کو عام دنوں میں نہیں سن پاتے ہیں، تو سب سے بڑا مقصد جو تراویح کا وہ ہے کہ ہر مسلمان کے کانوں میں قرآن کی گونج پہنچ جائے، ہر مسلمان کے کانوں میں قرآن کی گونج پہنچ جائے، اور سب سے اس کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز تراویح ہے، کیونکہ نماز تراویح میں ہر کس و ناقص شریک ہوتا ہے اور ہر مسلمان اس میں آتا ہے۔ تو چونکہ نماز قرآن پڑھنے کا یا سننے کا، جس طریقے سے قرآن پڑھنا ثواب ہے اسی طریقے سے قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، تو لہٰذا اس سننے کا جو عمل ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو رائج کرنے کے لیے یہ تراویح کو سنت مسنون قرار دیا گیا ہے، تاکہ ہر کوئی قرآن کریم کی الفاظ کو، اس کی آواز کو اور اس کے انداز کو سمجھے، پڑھے اور سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کی نماز کو باضابطہ اور اس نظام کو بالکل مستقل طور پر شروع کیا گیا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب دیکھا گیا کہ لوگ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک جماعت ادھر نماز پڑھ رہی ہے، ایک جماعت ادھر نماز پڑھ رہی ہے، دوسری جماعت ادھر نماز پڑھ رہی ہے، گویا کہ مختلف بکھیرے والے شکل میں، مختلف جماعت کی شکل میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش جگی کیوں نہ ان سارے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ تو اس وقت 2 امام مقرر کیے گئے تھے تراویح کی نماز کے لیے۔ ایک تو ابی بن کعب وہ صحابی ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بارگاہ میں کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم حضرت ابی بن کعب سے قرآن سنو اور ان کو سناؤ، یعنی کہ ان کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا گیا، صاحب قرآن کو خود یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرت ابی بن کعب کو جا کر کے سورت سنائیے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے حضرت ابی بن کعب کا قرآن کے تعلق سے، اس لیے اس صحابی کو سید القرہ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے صحابی جو امام مقرر ہوئے تراویح کے، وہ تمیم داری ہیں، یہ فلسطین کے رہنے والے صحابی تھے، ان کو طلاء القرآن کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لگاؤ اور سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے یہ تمیم داری جو صحابی ہیں، یہ ان کو مقرر کیا گیا۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دو امام مقرر ہوئے تراویح کے، اور یہ اس وجہ سے مقرر ہوئے کیونکہ یہ لوگ قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے والے تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے، اور قرآن کی باریکیوں کو، ان کے فلسفوں کو زیادہ جاننے والے تھے۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ تراویح کی نماز میں بھی ایسے ہی امام کو مقرر کیا جائے جو خوش الحان ہو، جس کا انداز بہترین ہو، جو قرآن کو سمجھنے والا ہو اور تراویح میں قرآن کو اچھے سے سنانے والا ہو۔ تو لہٰذا تراویح کا جو مقصد ہے قرآن کو سننا، اور لہٰذا قرآن کو سننے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ تو تراویح میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اور اس کے مقاصد کو سمجھا جائے، اور چونکہ قرآن کا سننا سب سے اہم چیز ہے آج کل کے زمانے میں، کہ جب کہ ہر طرح کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ کو سننا بہت کم جگہوں میں میسر آتی ہے۔ تو لہٰذا نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے موقع پہ قرآن کریم کا سننے کا ایک ماحول بنائیے۔ آپ ہر طرح کی آوازیں آپ اپنے کانوں کو سناتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی آوازوں کو سننے کا آپ کا کان عادی نہیں ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی مسجدوں میں آپ تراویح کو سنیے جہاں پہ قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھا جا رہا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جا رہا ہے، اور جہاں پہ قرآن کریم کو زیادہ دن میں ختم کا ماحول ہے۔ جو کم دنوں میں ختم کر رہے ہیں وہاں پہ عام طور پر قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور وہاں پہ بے ادبی ہوتی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کٹ جاتے ہیں اور جلد بازی میں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ماحول ایسا بنایا جائے کہ جہاں پہ زیادہ دنوں میں قرآن کریم کو ختم کیا جاتا ہے تو وہاں پہ اچھے انداز میں قرآن کریم کو پڑھی جاتی ہے، تو ان جگہوں میں قرآن کریم کو سنا جائے اور بہترین انداز میں ان کے آداب اور ان کے آداب کی اور ان کے جو احترام ہے ان کی رعایت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਰਾਵੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਕਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।